کلائنٹس کا اطمینان کاروبار کا تیسرا اصول تھا، اور 9 سال کی عمر میں سالار سکندر کے اس بیٹے نے یہ تینوں چیزیں مد نظر رکھی تھیں۔ وہ اس وقت 11 مسرور کسٹمرز کے درمیان راجہ اندر بنا کھڑا تھا، جو سب اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ اس دن حمید سکندر نے اسپورٹس آور میں ان نئے سنیکرز کے ساتھ پریکٹس کی تھی، اور سب سے پہلے جس نے اس کے وہ سنیکرز دیکھے تھے وہ رئیسہ تھی، جسے اس نے پیٹر ٹاؤنسینڈ کے وہ سنیکرز اس وقت بھی دکھائے تھے جب اس کا ان پر دل آ گیا تھا، اور جب اس نے گھر میں امامہ سے ان کی فرمائش کی تھی، اور اس نے تب بھی ان سنیکرز کے بارے میں بتایا تھا اسے، جن کے حصول کے لیے وہ ایک بزنس پلان بنا رہا تھا۔ اس کا وہ بزنس پلان 7 سالہ رئیسہ کے سر کے اوپر سے گزرا تھا، لیکن اسے اگر ایک واحد احساس ہوا تھا تو وہ یہ کہ کسی بھی دوسرے کی چیز کسی بھی طرح لینا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن حمید سکندر کے پاس اس کا جواب تھا، اور صرف جواب نہیں، بے حد مطمئن کر دینے والا جواب۔ اب 4 دن کے بعد رئیسہ وہ سنیکرز حمید کے پیروں میں دیکھ رہی تھی، اور وہ اسے بے حد فاتحانہ انداز میں بتا رہا تھا کہ اس نے یہ بارٹر ڈیل کن 11 کلاس فیلوز کے تعاون سے سر انجام دی، اور اگر ان میں سے کسی نے اپنی کوئی چیز واپس مانگ لی تو؟ رئیسہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد اپنے ذہن میں ابھرنے والے پہلے خدشے کا اظہار اس سے کیا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، حمید نے بے حد پر اعتماد انداز میں کہا۔ کیوں؟ حمید نے اس کی کیوں کے جواب میں اپنی جیب سے ایک کانٹریکٹ نکال کر اسے دکھایا، جس پر حمید سمیت 12 لوگوں کے دستخط تھے، اور اس کانٹریکٹ پر اس لین دین کے حوالے سے شرائط و ضوابط درج تھے، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ایک دفعہ چیزوں کا تبادلہ ہونے کے بعد وہ واپس نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ رئیسہ کو ساری شرائط پڑھ کر سنا رہا تھا، جس کی بنیاد پر وہ بزنس ڈیل ہوئی تھی۔ رئیسہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے کہا، اگر بابا اور ممی نے تمہارے سنیکرز دیکھ لیے تو؟ حمید نے اس کے سوال پر اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، Now that's a tricky part۔ وہ اپنا کانٹریکٹ طے کرتے ہوئے اپنا سر مسلسل کھجا رہا تھا۔ میں ان کو یہ سنیکرز نہیں دکھاؤں گا، نہ ان کے سامنے پہنوں گا، اور نہ ہی تم بتاؤ گی۔ حمید نے سر کھجانا بند کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، ہم ان سے جھوٹ بولیں گے؟ رئیسہ کو یہ صورتحال کوئی اتنی مناسب نہیں لگی تھی۔ بالکل نہیں، حمید نے بے ساختہ کہا، بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے ہم بس انہیں بتائیں گے ہی نہیں۔ اس نے بات کو لپیٹا۔ کیوں؟ رئیسہ اب بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پیرنٹس بہت سی باتوں کو نہیں سمجھتے۔ حمید نے جیسے کسی بزرگ کی طرح فلسفی جھاڑی، اس لیے انہیں سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ پھر میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے بزنس کیا ہے۔ ہم سب نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کا ایکسچینج کیا ہے، تو اگر ممی بابا کو پتہ نہ بھی چلے تو بھی کوئی بات نہیں، حمید نے اس سے کہا تھا۔ رئیسہ مطمئن ہوئی یا نہیں، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ حمید کا راز تھا، اور وہ اسے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بس پہلا اور آخری موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان اس حوالے سے لمبی چوڑی بات چیت ہوئی تھی۔ رئیسہ کا خیال تھا وہ بس پہلی اور آخری بزنس ڈیل تھی جو حمید نے کی تھی، اور وہ اس کے بعد ایسا کچھ کرنے والا نہیں تھا۔ حمید کا اپنا خیال بھی یہی تھا، لیکن اس بزنس ڈیل کے صرف 1 ہفتے کے بعد ان 11 لوگوں میں سے ایک اور لڑکا اس کے پاس آن موجود ہوا تھا۔ اس بار اسے کلاس کے ہی ایک لڑکے کے گلاسز چاہیے تھے، اور وہ حمید کے ذریعے یہ ڈیل کروانا چاہتا تھا، اور اس ڈیل کے بدلے وہ حمید کو $5 دینے پر تیار تھا۔ وہ رقم بڑی نہیں تھی، لیکن حمید اس ترغیب کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ ایک بار پھر اس نے ایک پوری بارٹر چین کے ذریعے وہ برانڈڈ سن گلاسز اپنے کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیے تھے، اور $5 کما لیے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کمائی تھی، اور رئیسہ کو اس بارے میں بھی پتہ تھا۔ وہ اس بار بھی خوش نہیں تھی، لیکن حمید کو اس بار بھی اس بزنس ڈیل کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی کے حوالے سے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اور پھر یہ بزنس اس کی اپنی کلاس سے نکل کر اسکول میں پھیل گیا تھا۔ اسکول میں سب کو یہ پسند تھا۔ اسکول میں چند مہینوں میں سب کو یہ پتا تھا کہ اگر کسی کو اسکول میں کسی دوسرے بچے کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کے حصول کے لیے حمید سکندر واحد نام تھا جس کی خدمات وہ حاصل کر سکتے تھے۔ حمید سکندر کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا جب سنیکرز کے ایک جوڑے کے لیے اس نے اس بزنس کا آغاز کیا تھا۔ 3 ماہ کے عرصے میں
حمید نے اس بزنس سے تقریباً $175 کمائے تھے، اور یہ $175 ان چند اشیاء کے علاوہ تھے جو اس نے بارٹر چین کے دوران اپنے لیے حاصل کی تھیں، اور رئیسہ اس کے ہر لین دین سے واقف بھی تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زیادہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ حمید سکندر کے پاس اب پیسے تھے جو اس نے ممی یا بابا سے نہیں لیے تھے، اور حمید کے پاس اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ملکیت نہیں تھی، کسی اور کی تھیں۔ یہ اس کے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ حمید سکندر کی ساری توجیحات سننے کے باوجود رئیسہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ اس بزنس کو ہضم کر پا رہی تھی جس کا پتہ اس کے والدین کو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ حمید کے پاس آنے والی دوسری چیزوں کو۔ اور ایک مہنگے گیم کے تبادلے کے بعد پہلی بار رئیسہ نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے اب اس بزنس کے بارے میں اپنے والدین کو بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ حمید کسی مشکل کا شکار ہو جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ سالار اور امامہ نے اسکول میں حمید سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ سالار نے اس سے کہا تھا وہ اس مسئلے پر گھر میں بات کریں گے، اور پھر وہ چلے گئے تھے، لیکن حمید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اور رئیسہ ایک اسکول میں تھے، جبرائیل اور عنایت دوسرے میں، اس لیے یہ راز صرف رئیسہ تک ہی رہا تھا، ورنہ اسکول کے کسی اور بچے کے ذریعے یہ بات جبرائیل یا عنایت تک بھی پہنچ جاتی۔ چھٹی کے وقت حمید نے رئیسہ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا جو اسے پیش آئی تھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وارننگ لیٹر؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا کہ حمید کے ساتھ یہ ہو سکتا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ دونوں اسکول بس میں سوار ہونے کے بجائے اب اس مسئلے کو ڈسکس کرنے میں مصروف تھے۔ بابا اور ممی بہت خفا ہو گئے ہوں گے، رئیسہ نے اس سے پوچھا۔ تمہیں بہت ڈانٹا کیا؟ نہیں، یہاں تو نہیں ڈانٹا، لیکن گھر جا کر ڈانٹیں گے۔ بابا نے کہا تھا انہیں مجھ سے ضروری باتیں کرنی ہیں گھر جا کر۔ حمید کچھ فکرمند انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تمہیں اسکول سے نکال دیں گے کیا؟ رئیسہ کو تشویش ہوئی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا، بابا نے معذرت کی ہے ان سے، اور وہ مان بھی گئے ہیں، حمید نے اسے بتایا۔ کتنی بری بات ہے، رئیسہ کو اور افسوس ہوا۔ بابا کو کتنا برا لگا ہوگا، وہ بہت شرمندہ ہو گئے ہوں گے، اور ممی بھی ہو رہی ہوں گی۔ مجھے پتا ہے۔ حمید کچھ خجل تھا، اپنے ماں باپ کو اس طرح پریشان اس نے بھی پہلی بار ہی دیکھا تھا، اور وہ بھی اسکول کے ایڈمنسٹریشن کے سامنے۔ وہ اس کے لیے بھی کچھ اچھا منظر نہیں تھا۔ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا حمید۔ جانتا ہوں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اس نے رئیسہ سے جیسے مشورہ لیا۔ اس کے پاس جب اپنے آپشنز ختم ہو جاتے تھے تو وہ رئیسہ کی رائے لیتا تھا۔ وہ رائے اس کی سمجھ میں آتی نہ آتی، وہ اس پر عمل کرتا نہ کرتا، لیکن وہ بہت چھوٹی عمر سے ہر چیز کے بارے میں رئیسہ کی رائے پوچھنے کا عادی تھا۔ یہ رئیسہ کو بات کرنے پر اکسانے کے لیے ان سب بہن بھائیوں کی عادت تھی۔ تمہیں بابا اور ممی سے سوری کر لینا چاہیے، رئیسہ نے اسے رائے دی۔ جب کوئی غلط کام ہو جائے تو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے۔ رئیسہ نے پہلے مشورہ دیا، پھر اپنے ماں باپ کی نصیحت دہرائی۔ ایکسکیوز تو میں پہلے ہی ہو چکا ہوں، لیکن کیا ان کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا گھر پہنچنے تک؟ وہ کچھ محتاط انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے، رئیسہ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ اچھا۔ حمید کو اس کے اندازے کے درست ہونے پر پورا یقین تھا، کیونکہ اس کی اپنی چھٹی حس بھی یہی کہہ رہی تھی، لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ مسئلے کا حل تھا۔ امامہ اور سالار اس دن وہ وارننگ لیٹر لے کر گھر آ گئے تھے۔ اب انہیں اس وارننگ لیٹر کا جواب دینا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ حمید کی سابقہ اور موجودہ کارکردگی کی وجہ سے اسے اس پہلے بڑے جرم کے لیے درگزر کرنے پر تیار تھی، لیکن وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ ان کی اولاد میں سے اگر کبھی کسی کی طرف سے انہیں چھوٹی موٹی شکایات آتی رہی تھی تو وہ حمید ہی تھا۔ اس کے باوجود حمید نے کبھی کوئی ایسی شرارت نہیں کی تھی، نہ ایسا کوئی کام کہ جس پر انہیں اس طرح اسکول بلا کر وارننگ لیٹر تھمایا جاتا، اور پھر جو کام اس نے کیا تھا اس نے ان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ اگر ان کے سامنے وہاں خود اعتراف نہ کر چکا ہوتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتے کہ حمید بزنس ٹائپ کی کوئی چیز اسکول میں کر سکتا تھا، اور پھر اس طرح کا بزنس اس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کو کرنے تک کی، وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جبرائیل اور عنایت کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتانا، سالار نے امامہ کو گھر ڈراپ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا،
اور رئیسہ کو اس سے بھی بات کرنی ہوگی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی پر حمین جتنا سنجیدہ تھا اس سے زیادہ سنجیدہ امامہ تھی۔ ہر روز کی طرح پرجوش سلام کا جواب سلام سے ملا تھا، نہ ہی ہمیشہ کی طرح وہ اس سے جا کر لپٹا تھا، اور نہ ہی امامہ نے ایسی کوئی کوشش کی تھی۔ اور یہ سرد مہری کا مظاہرہ صرف حمین کے ساتھ نہیں ہوا تھا، رئیسہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، مگر امامہ نے انہیں کھانا کھلاتے ہوئے بھی کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اب متفکر تھے۔ سالار گھر پر نہیں تھا، اور حمین کو اندازہ تھا کہ اس کے گھر واپسی کے بعد وہ خاموشی جو گھر میں تھی قائم نہیں رہے گی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سالار نے باقی بچوں کے اپنے کمرے میں جانے کے بعد حمین اور رئیسہ کو وہاں روک لیا تھا۔ وہ دونوں سالار کے سامنے صوفے پر بیٹھے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو حمین سے ایسی خاموشی اور سنجیدگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہا تھا۔ تمہیں یہ سب پتہ تھا نا رئیسہ؟ سالار نے رئیسہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر اٹھایا، حمین کو دیکھا اور پھر کچھ شرمندہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یس بابا۔ اور تم حمین کے بارے میں مجھے یہی بتانا چاہتی تھی؟ اس سوال پر اس بار حمین نے چونک کر رئیسہ کو دیکھا، جس نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر سر ہلایا تھا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، سالار نے جواباً رئیسہ سے کہا۔ بابا ایم سوری، رئیسہ نے کچھ روحانسی ہو کر کہا۔ یہ قابل معافی نہیں ہے، انہوں نے جواباً کہا۔ بابا، اس میں رئیسہ کا کوئی قصور نہیں، حمین نے اس کی حمایت کرنے کی کوشش کی۔ سالار نے اسے ترشی سے جھڑک دیا، شٹ اپ۔ حمین اور رئیسہ دونوں گمسم ہو گئے تھے۔ انہوں نے سالار کے منہ سے اس طرح کے لفظ اور اس انداز میں ان کا اظہار پہلی بار دیکھا تھا۔ تم اب یہاں سے جاؤ، سالار نے تحکمانہ انداز میں رئیسہ سے کہا، جس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے بھر رہی تھی، اور سالار کو اندازہ تھا وہ چند لمحوں میں رونا شروع کر دے گی، اور وہ فی الحال وہاں بیٹھ کر اسے بہلانا نہیں چاہتا تھا۔ رئیسہ چپ چاپ وہاں سے چلی گئی تھی۔ سٹنگ ایریا میں اب صرف وہی دونوں باپ بیٹا رہ گئے تھے۔ تمہیں اسکول میں بزنس کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے بات چیت شروع کی۔ نہیں، حمین نے بڑے محتاط انداز میں اس سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا تھا۔ پھر کس کام کے لیے بھیجا گیا تھا؟ سالار نے اس سے اگلا سوال کیا۔ پڑھنے کے لیے۔ حمین کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ اور تم یہ پڑھ رہے تھے؟ سالار نے بے حد خفگی سے اس سے کہا۔ بابا، میں نے جو بھی کیا ہے آپ کو بتا کر کیا ہے، حمین نے ایک دم کہا۔ کیا بتایا تم نے بزنس کے بارے میں؟ اس نے مختصراً کہا، اور اس وقت سالار کو کئی مہینے پہلے اپنی اور حمین سکندر کی وہ گفتگو یاد آئی تھی جب اس نے ایک رات بڑی سنجیدگی سے اس کے پاس آ کر اس سے بزنس کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھا، اور اس نے حمین کے ان سوالوں کو صرف اس تجسس کا حصہ سمجھا تھا جو اسے ہر چیز کے بارے میں ہوتا تھا۔ بابا، اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو کیسے کریں؟ وہ سوال اتنا سادہ تھا کہ سالار حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اتنے سیدھے سوال نہیں کرتا تھا۔ مثلاً کیا حاصل کرنا ہو؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ کچھ بھی، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسرے کے پاس ہو اور ہمیں اچھی لگے تو کیسے لیں؟ لینا ضروری ہے کیا؟ سالار نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ضروری، اس نے بے حد مختصر جواب دیا۔ محنت کرو اور وہ چیز خرید لو۔ یہ جواب دیتے ہوئے سالار کو اندازہ نہیں تھا وہ اسے راستہ دکھا رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ یعنی بزنس کرنا پڑے گا؟ اس نے سالار سے پوچھا تھا۔ ظاہر ہے، سالار نے جواب دیا۔ اور بزنس کیسے کرتے ہیں؟ حمین نے جواباً پوچھا۔ بزنس پلان بنا کر۔ وہ اپنے کام میں مصروف اس کے سوالوں کا جواب دیتا گیا، ان کی نوعیت یا مقصد کے بارے میں غور کیے بغیر۔ وہ کیسے بناتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ کیا بزنس کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے۔ اگر وہ نہ ہو تو؟ حمین نے پوچھا۔ تو پھر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس سے کسی پارٹنر کو آن بورڈ لا کر انویسٹمنٹ کی کمی پوری کی جا سکے۔ اوکے، تو بزنس اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پارٹنرز۔ پھر؟ وہ بے حد متجسس ہو رہا تھا۔ پھر ایفیکٹو امپلیمنٹیشن،
جو پلان کیا ہو اس پر اچھی طرح سے عمل درآمد کیا جائے اور وقت پر۔ وہ ایک بزنس پلان کو جتنی سادگی سے اسے سمجھا سکتا تھا اسے سمجھا رہا تھا، اور سب سے آخر میں کلائنٹ کو مطمئن کرنا تاکہ آپ کو اور کلائنٹس ملتے رہیں۔ اوکے، حمید نے یہ اصول بھی سمجھ لیا تھا۔ اس کے باپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے جو کچھ پوچھ رہا ہے اس کا استعمال وہ کس طرح اور کہاں کرے گا۔ سالار بہت دیر تک اپنے اس 9 سالہ ہم شکل کو دیکھتا رہا، جس کے چہرے کی معصومیت سے اب بھی اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کبھی کوئی غلط کام کر سکتا تھا۔ میں ناخوش ہوں، سالار نے اس سے کہا۔ I'm sorry۔ جواب تڑ سے آیا تھا، لیکن سالار کو احساس تھا اس معذرت میں شرمندگی نہیں تھی۔ اعتماد اور قابلیت ہر وقت پسند نہیں آتی۔ سالار کے ساتھ بھی اس وقت وہاں بیٹھے یہی ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حمید نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، پھر اس نے باپ کو سنیکرز کے جوڑے کی وجہ سے سٹارٹ کیے جانے والے اس بزنس وینچر کی تفصیلات بتانا شروع کر دی۔ سالار ٹوکے بغیر اس کی گفتگو سنتا رہا۔ حمید نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ اسکول میں ماں باپ کی اپنی وجہ سے ہونے والی شرمندگی دیکھنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، اب کوئی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سالار نے اس سے پوچھا، وہ کانٹریکٹس کہاں ہیں جو تم نے ان سب سے سائن کروائے ہیں؟ حمید وہاں سے اٹھ کر کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد ایک فائل لے کر واپس آیا۔ اس نے وہ فائل سالار کی طرف بڑھا دی تھی۔ سالار نے فائل کھول کر اس کے اندر موجود معاہدے کی شکوں پر نظر ڈالی، پھر حمید سے پوچھا، یہ کس نے لکھی ہیں؟ میں نے خود، اس نے جواب دیا۔ سالار اس معاہدے کو پڑھنے لگا۔ ایک 9 سالہ بچے نے اس معاہدے میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر اس شک کو شامل کیا تھا جو اسے ضروری لگی تھی یا جو اس نے کہیں دیکھی ہوں گی۔ سالار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ معاہدے کی صرف زبان بچکانا تھی، لیکن شکیں نہیں۔ حمید نے اس معاہدے کے ذریعے اپنے آپ کو مکمل طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا تھا اور اسے بچوں کی نفسیات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بدلتے موڈ کے تابع ہوتے ہیں، معاہدوں کے نہیں۔ سالار نے فائل بند کی، پھر اس سے پوچھا، اور جو رقم تم نے ان سب لوگوں سے لی ہے وہ کہاں ہے؟ میرے پاس، حمید نے جواب دیا۔ کچھ خرچ کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، اس نے کہا۔ پھر سالار نے سر ہلایا، پھر فائل اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس سے کہا، اب تم ایک اور لیٹر لکھو گے جس میں تم اپنے ان سب کلائنٹ سے معذرت کرو گے اور انہیں ان کی رقم اور وہ چیزیں لوٹاؤ گے جو تمہارے پاس ہیں۔ اس کے بعد تم وہ ساری چیزیں ان سب لوگوں تک پہنچاؤ گے جو تم نے ایکسچینج کی ہیں۔ حمید چند لمحوں تک ساکت رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اوکے، اور میں یہ کیسے کروں؟ اس نے سالار سے کہا۔ تم ایک بزنس مین ہو، تمہیں اگر وہ بزنس کرنا آتا تھا تو یہ بھی آنا چاہیے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جب تم یہ کام ختم کر لو گے تو ہم دوبارہ بات کریں گے۔ تمہارے پاس 1 ہفتہ ہے۔ حمید نے جاتے ہوئے باپ کی پشت دیکھی۔ جو وہ اسے کرنے کا کہہ کر گیا تھا وہ اس کے لیے بے حد شرمندہ کرنے والا کام تھا۔ ہر بچے کے پاس جا کر معذرت کر کے اس کے پیسے واپس کرنا مشکل نہیں تھا۔ اسے پتہ تھا ہر بچہ بے حد خوشی خوشی اپنے پیسے واپس لے لے گا، لیکن مسئلہ اصل چیز اصل مالک کو پہنچانا تھا۔ اسے گھر بیٹھے ہی یہ اندازہ تھا کہ کوئی بچہ بھی خوشی خوشی اسے وہ چیز واپس نہیں کرے گا جو وہ اس بارٹر ڈیل کے ذریعے حاصل کر چکا تھا۔ اور پھر ضروری نہیں کہ ہر بچے نے وہ چیز صحیح حالت میں رکھی ہو۔ خود اس کے پاس موجود دوسرے بچے کے سنیکرز بھی اب کھیل کھیل کر پرانے ہو گئے تھے۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اندازہ ہو رہا تھا باپ اسے کس پریشانی میں ڈال گیا تھا۔ تم نے بابا سے میرے بارے میں کیوں بات کی تھی؟ حمید نے اگلی صبح اسکول بس میں رئیسہ سے پوچھا۔ میں نے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن میں تمہارے لیے پریشان تھی، رئیسہ نے جواباً اس سے کہا۔ اگر تم بتا دیتی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کرتا، حمید نے اس سے کہا۔ بابا نے تمہیں معاف کر دیا؟ رئیسہ کو جس بات کی پریشانی تھی اس نے اس سے وہی سوال کیا۔ بابا نے مجھ سے کہا ہے میں سب کی چیزیں اور پیسے واپس کر دوں، پھر وہ مجھ سے دوبارہ بات کریں گے۔ حمید سنجیدہ اور کچھ پریشان لگا رئیسہ کو۔ کیا میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں؟
اس نے حمین کو آفر کی۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گا، اس نے جواباً کہا۔ اس بزنس کا وہ اگلا تجربہ حمین سکندر کی زندگی کا سب سے سبق آموز تجربہ تھا۔ ایک سٹار اسٹوڈنٹ کے طور پر اسکول کے بچوں کو اپنی پسندیدہ چیز لینے کی ترغیب دینا اور پھر اس حد تک انہیں للچا دینا کہ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی پسندیدہ چیز کے پیچھے چل پڑے الگ بات تھی، لیکن اپنی پسندیدہ چیز کو واپس دے دینا خوشی خوشی علیحدہ معاملہ تھا۔ چیز واپس دینے کا کہنے والا حمین سکندر ہوتا یا کوئی اور، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مطمئن اور خوش کلائنٹس جنہوں نے حمین سکندر کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچایا تھا، وہ اسی طرح اسے کھینچ کر واپس بھی لے آئے۔ وہ ایک ہفتے کے بجائے ایک دن میں وہ کام سر انجام دے دینا چاہتا تھا، لیکن اگلے ہی دن اسے پتہ چل گیا تھا کہ سالار سکندر نے اس کام کے لیے اسے ایک ہفتہ کیوں دیا تھا، ایک دن کیوں نہیں۔ حمین سکندر اگلے دن اسکول میں اس بزنس کے ذریعے ہونے والے بزنس معاہدے کو ختم کرنے میں پہلی بار اسکول کے سب سے ناپسندیدہ اسٹوڈنٹ کے درجے پر فائز ہو رہا تھا۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10، لیکن حمین سکندر نے 15 سیکھے تھے۔ بابا، آئی ایم سوری۔ گاڑی سے اترتے ہوئے سالار کو دیکھ کر لپکتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ رئیسہ سائیکل چلا رہی تھی۔ وہ رئیسہ کی پہلی غلطی تھی جس پر سالار کو اسے ڈانٹنا پڑا تھا، اور رئیسہ پچھلی رات سے یہ بات ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے سالار نے اپنی اس منہ بولی بیٹی کو دیکھا جو پروانوں کی طرح اپنے ماں باپ کے گرد منڈلاتی پھرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا غلطی کی؟ سالار نے ایک دن کی خاموشی کے بعد اسے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یس، مجھے آپ کو اور ممی کو سب کچھ بتانا چاہیے تھا، رئیسہ نے اپنے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ اور سالار نے مزید کریدا، اور مجھے حمین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بابا میں نے اس کو سپورٹ کبھی نہیں کیا۔ رئیسہ نے پہلا جملہ کہتے ہی اس کی تصحیح کی۔ تم نے خاموش رہ کر اسے سپورٹ کیا، سالار نے کہا۔ بابا میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن اس نے مجھے کنونس کر لیا۔ رئیسہ نے اپنا مسئلہ اور وضاحت پیش کی۔ اگر اس نے تمہیں کنونس کر لیا تھا تو پھر تم مجھے کیوں بتانا چاہتی تھی حمین کے بارے میں کچھ؟ اس بار رئیسہ نے جواب نہیں دیا، وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، تم کنونس نہیں ہوئی تھی، تمہارے دل میں تھا کہ حمین ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ رئیسہ نے سالار کی بات پر اسی طرح سر جھکائے جھکائے سر ہلایا۔ یہ زیادہ بری بات تھی، تمہیں پتہ تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، لیکن تم نے اسے کرنے دیا اور چھپایا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا بابا، رئیسہ نے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سالار نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی، اس نے اس بار کچھ اور بے بسی سے کہا۔ اس کی ناراضی اس سے بہتر تھی، جتنی پریشانی وہ اب اٹھائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے اسکول میں کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اب اسے؟ رئیسہ نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، دوست ہے، تم اس سے بہت پیار کرتی ہو، میں جانتا ہوں، لیکن اگر کوئی ہمیں عزیز ہو تو اس کی غلطی ہمیں عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اب اسے جتنے آسان اور سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سن رہی تھی اور ذہن نشی کر رہی تھی۔ سالار خاموش ہوا تو رئیسہ نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا، کیا میں اب بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں بابا؟ سالار نے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوما۔ یس۔ رئیسہ کھل اٹھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی سی بات پر پریشان ہونے والی، چھوٹی سی بات پر خوش ہو جانے والی۔ رئیسہ اب گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اس کا بریف کیس نکالنے لگی تھی۔ عنایہ نے ایرک کو کھڑکی سے دیکھا تھا اور وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک چھٹی کا دن تھا اور وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی میں پڑے کچھ چھوٹے انڈور پلانٹس کو تھوڑی دیر پہلے کچن سنک سے پانی دے کر لائی تھی اور اب انہیں کھڑکی میں رکھ رہی تھی۔ جب اس نے ایرک کو گھر سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ ہل نہیں سکی تھی، اور ایرک کو اس طرح دیکھنے والی وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ اب کالونی کے اس روڈ کے فٹ پاتھ پر آ چکا تھا جو ان گھروں کے بیچ گھومتی گھامتی انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، اور اس سڑک سے اکا دکا گزرنے والی گاڑیاں اور فٹ پاتھ پر اپنے کتوں اور بلیوں کو ٹہلانے والے افراد میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو ایرک کو نہ دیکھ رہا ہو۔ عنایہ، کچن میں کام کرتی ماما نے اسے اتنی دیر کھڑکی سے باہر جھانکتے دیکھ کر پکارا تھا۔
عنایا اس قدر مگن تھی کہ اسے ماں کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ امامہ کچن ایریا سے خود بھی سٹنگ ایریا کی اس کھڑکی کے سامنے آ گئی جس سے عنایا باہر دیکھ رہی تھی، اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے منظر نے اسے بھی عنایا ہی کی طرح منجمد کیا تھا۔ ایرک ایک کیکڑے کی طرح اپنے چاروں ہاتھوں اور پیروں پر چل رہا تھا۔ وہ چوپائے کی طرح نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی پشت کے بل چل رہا تھا، اپنا پیٹ اونچا کیے، اپنے دونوں ہاتھوں کے بل اپنے اوپری دھڑ کو اٹھائے اور اپنی ٹانگیں گھٹنوں کے بل اٹھائے۔ وہ بڑی دقت سے چل بلکہ رینگ رہا تھا، لیکن رکے بغیر بے حد اطمینان سے۔ وہ اس طرح ادھر سے ادھر جاتے ہوئے چہل قدمی میں مصروف تھا جیسے یہ اس کے چلنے کا نارمل طریقہ تھا۔ وہ جب تھک جاتا بیٹھ کر تھوڑی دیر سانس لیتا، پھر اسی طرح چلنا شروع کر دیتا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ عنایا نے اب کچھ پریشان ہو کر امامہ سے پوچھا تھا، جو خود بھی اسی کی طرح ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، کیا یہ چل نہیں سکتا؟ عنایا کو تشویش ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امامہ اور کیا جواب دیتی۔ جبرائیل، تم ذرا جا کر اسے اندر لے کر آؤ۔ جبرائیل اوپر والی منزل سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب امامہ نے اس کے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسے؟ جبرائیل نے جواباً کھڑکی کے پاس آتے ہوئے کہا، اور امامہ کو اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے ایرک کو دیکھ لیا تھا، پھر وہ رکے بغیر باہر نکل آیا۔ ایرک اسی طرح ان کے گھر کے سامنے کیکڑا بنا ادھر سے ادھر جا رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں تھا، اسی طرح اسے نظر انداز کرتے ہوئے چلتا رہا۔ ہیلو، جبرائیل نے ایرک کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی سرخ ہوتی رنگت، پھولا ہوا سانس اور ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تھک چکا ہے، لیکن اس کے باوجود صرف لوگوں کی توجہ حاصل کیے رکھنے کے لیے خود پر ظلم کر رہا تھا۔ ہلو، اس نے بھی جبرائیل کی ہلو کا جواب اتنے ہی پرجوش لیکن تھکے ہوئے انداز میں دیا تھا۔ یہ کوئی نئی ایکسرسائز ہے کیا؟ جبرائیل نے اس کے ساتھ ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایرک کا جواب آیا۔ پھر؟ میں کیکڑا ہوں اور کیکڑے ایسے ہی چلتے ہیں۔ ایرک نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اوہ، آئی سی، جبرائیل نے بے اختیار کہا۔ اور یہ تبدیلی کب آئی؟ آخری بار جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم انسان تھے۔ جبرائیل اس سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے اس کی بات پر یقین آ گیا۔ آج رات، ایرک نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اوہ، کیکڑے اکثر رک کر آرام بھی کرتے ہیں، تم نہیں کرو گے؟ جبرائیل نے بالآخر اسے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ ایرک کے لیے جیسے تنکے کو سہارا والی بات ہوئی تھی۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں فٹ پاتھ پر چت لیٹتے ہوئے بولا۔ اوہ یس، میں بھول گیا تھا، اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا۔ اس نے جبرائیل کے قدموں میں لیٹے لیٹے کہا۔ ڈونٹ مائنڈ، کیکڑے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد کھاتے پیتے بھی ہیں۔ جبرائیل نے جیسے اسے اگلی بات یاد دلائی۔ آہا، مجھے بھی کھانے کو کچھ چاہیے۔ ایرک کی بھوک واقعی اس کی بات سے چمکی۔ اس کے بازو اور کمر اس وقت تقریباً شل ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر میں کیکڑوں کی کچھ خوراک ہے، اگر تمہیں انٹرسٹ ہو تو تم جا کے کھا سکتے ہو، جبرائیل نے بالآخر اس سے کہا۔ وہ سیدھا سادھا اسے آ کر امامہ کا پیغام بھی دے سکتا تھا، لیکن انہیں ایرک کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کس موڈ میں ہوتا اور کیا جواب دیتا۔ مجھے سوچنے دو۔ ایرک سوچ میں پڑا۔ جبرائیل نے سر اٹھا کر اس کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے اسے امامہ اور عنایا نظر آ رہی تھی۔ لیکن مجبوری والی کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں آنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، جبرائیل نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ ایرک ایک دم اسی طرح کیکڑا بنے بنے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ جبرائیل رکا اور اس نے بڑی شائستگی سے اس سے کہا، مجھے اچھا لگے گا اگر تم کچھ دیر کے لیے دوبارہ انسان بن جاؤ۔ میری بہن اور ممی کیکڑوں سے بہت ڈرتی ہیں، اور ان کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ہر وہ کیکڑا مارنا پڑتا ہے جو ہمیں نظر آ جائے۔ اس نے مذاق کی بات سنجیدگی سے کہی تھی، اور ایرک نے بخوبی سمجھ لیا تھا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ رکا، بیٹھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس نے امامہ اور عنایا کی حیران نظریں محسوس کر لی تھیں، مگر پھر بھی وہ مطمئن تھا۔ ایرک، تم کیا کر رہے تھے باہر؟
اس کے اندر آتے ہی عنایہ نے اسے سب سے پہلے پوچھا تھا۔ وہ جواباً صرف مسکرایا تھا، فاتحانہ انداز میں، یوں جیسے جو وہ چاہتا تھا حاصل کر لیا ہو۔ یہ ایرک نہیں ہے، ایک کیکڑا ہے۔ جبرائیل نے اس کا تعارف کروایا، اور اسے اچھا لگے گا اگر اس کو اس کے نام سے ہی پکارا جائے۔ اس نے جبرائیل کے تعارف کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ سیدھا کچن کاؤنٹر کے قریب پڑے ایک اسٹول پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تم اتنے دن سے آئے کیوں نہیں؟ امامہ نے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اسے اندازہ تھا، صرف اسے نہیں، ان تینوں کو، کہ وہ ان کے گھر کے باہر کیکڑا بن کر چہل قدمی کیوں کر رہا تھا۔ میں مصروف تھا، ایرک نے مختصر جواب دیا۔ وہ اب اپنے بازو اور کلائیاں دبا رہا تھا۔ جبرائیل اور عنایہ نے نظروں کا تبادلہ کیا اور اپنی ہنسی کو روکا۔ انہیں اندازہ تھا ایک کیکڑا بن کر 15-20 منٹ چہل قدمی کا نتیجہ اب کیا نکلنے والا ہے۔ تم بعض دفعہ بے حد احمقانہ حرکتیں کرتے ہو، عنایہ نے اس سے کہا۔ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو؟ ایرک اس کے تبصرے پر جیسے کچھ مضطرب ہوا۔ ہاں بالکل۔ ایرک کے چہرے پر اب کچھ مایوسی آئی۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔